ماں باپ بھی بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی نعمت اس طرح نہیں ہے کہ وہ انسان سے چھین جائے اور پھر نہیں ملتی، اس طرح کوئی نعمت نہیں۔ واحد نعمت ماں باپ ہے کہ ایک بار اگر وہ اللہ کی طرف چھین لے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، پھر اب جو کچھ بھی کر لے ماں باپ کی طرح نعمت بھی نہیں مل سکتی۔ بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اور ان کے احساس تب زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جب یہ والدین دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، دنیا میں نہ ہو، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کتنی عظیم نعمت ہے۔ گھر کے اندر کتنی ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، گھر کے رونق ہے والدین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ، وہ بچے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، صبح و شام والدین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت والدین کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہے کہ یہ نعمت پھر نہیں ملتی۔ خوش نصیب ہے وہ بچے، لیکن وہ بدقسمت ہے وہ بچے جن کو یہ احساس نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین سمجھتے نہیں، ہم تو کمپیوٹر جانتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ تعلیم ہے، ہمارے پاس یہ ڈگری ہے، وہ ڈگری ہے۔ ہمارے والدین کو تو کسی کی چیز کا پتہ نہیں تھا، ہمارے والدین کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ والدین جتنی بھی کمزور ہو، جتنی بھی بے علم ہو، لیکن والدین والدین ہے، اس کی بہت قدر، اس کی بہت عزت کرنی چاہیے۔ اور بچی بھی جو کچھ ہے اس والدین کی برکت سے، ان والدین کی خدمت، ان والدین کی محنت، ان والدین نے اپنے آپ کو جو ہے ایک قسم پگھلا کے بچے کو پالتے ہیں، بچے کو جو ہے وہ اس کو تیار کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین سے دعائیں لیں، والدین کی خدمت کریں، اور والدین سے صبح و شام اس انداز سے پیش آئے کہ والدین دل سے ان کے لیے دعائیں دیں۔ والدہ اور والد اس کے چہرے کو دیکھنے کو وہ ثواب ہے۔ میں آج طلبہ سے بھی کہہ رہا تھا کہ بہت عجیب بات ہے کہ دنیا میں لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے، والدین کی عزت نہیں کرتے، لیکن وہی والدین جب مر جائے تو پھر جو ہے مولویوں کو بلائیں گے، مدرسوں کے لوگوں کو بلائیں گے، عام لوگوں کو بلائیں گے، اس کے سامنے کانے رہیں گے، اس کے سامنے فروٹ رکھیں گے۔ یہی کھانے کی چیز اگر آپ دنیا میں اپنے والدین کے سامنے رکھتے، یہی فروٹ اگر آپ والدین کے سامنے رکھتے، اس کی کتنی دعائیں آپ لیتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کے والدہ وفات پائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ابھی احتیاط کے ساتھ رہو، دعاؤں کا جو مرکز تھا وہ ابھی نہیں ہے، جو آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے وہ نہیں ہے۔ ان دعاؤں کی برکت سے آپ جو ہے آپ بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ رہتے تھے۔ دعائیں، والدین کی دعائیں، اس کے نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں جی فلان دربار پہ جاتے ہیں دعاؤں کے لیے، فلان پیر کے پاس جاتے ہیں، فلان ادھر بھی نیک لوگوں سے دعائیں لو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل دعائیں جن کی قبول ہو جاتے ہیں والدین ہیں۔ والدین سے کہو ہمارے لیے دعائیں کریں۔ والد کے بارے میں نبی کریم سے فرمایا کہ اوسط ابواب الجنہ، جنت کی درمیانی دروازہ ہے والد۔ کوئی آدمی جنت میں جائیں گے تو سب سے اعلیٰ دروازہ جو ہے جنت کی درمیانی دروازہ ہے۔ اسے تب انسان گزر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے والدین کے، والد کی قدر کرے، والد کی دعاؤں کی برکت سے یہ درمیانی دروازے ہو جائیں گے۔ والدہ، نبی کریم سے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماں کی خدمت کرو، ماؤں کے قدموں کے لیے جنت تلاش کرو، تو ادھر سے آرام سے آپ جنت میں جائیں گے، مزے کریں گے۔ اور قرآن کے اندر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کیا وہ تو ہے قرآن کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی یہ فرمایا کہ تم رب کی عبادت کرو۔ اللہ نے فیصلہ کی کہ صرف خالص اس رب کی عبادت کرو، اس الہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑی عمر کو پہنچ جائے تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اس کے سامنے اف نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اس کو ڈانٹو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس کو اچھے انداز سے، اچھے پیرائے میں، اچھے انداز سے اس کو کیا کرو، باتیں کرو۔
کیسے اللہ نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا تذکرہ کیا اور ساتھ والدین کی ذکر کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سامنے اف نہ کہو، اف کیا کہ والد ہے والدہ کوئی بات کرتے ان کو اف ہو اپنے بات کی، یا جو ہے تم کسی جگہ آپ جو ہے کسی مصیبت میں تکلیف پہ آ گئے تو کہ اف مجھے تیری تکلیف پہنچے، اس سے والدین کو تکلیف پہنچے، یعنی یہ بھی نہ کہو۔ اور دو جگہ اور اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اللہ نے انسان کو حکم دیا، خصوصی حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھائی کا اللہ نے حکم دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کے زیر حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں ہے۔ پھر پوچھا، فرمائے ماں ہے۔ پھر پوچھا کس کا حسن سلوک کرو؟ فرمائے ماں۔ چوتھی بار فرمائے والد، فرمائے چوتھی بار فرمائے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار والدہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ماں ہے، ماں کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب انداز سے والدہ کی فضیلت سمجھائی، فرمایا کاش میرے والدہ زندہ ہوتی، اللہ اکبر، کتنے افسوس کے ساتھ بات کی، فرمایا کاش میرے والدہ زندہ ہوتی، میں نماز کی نیت باندھ لیتا، اور ادھر میرے والدہ پکارتی کہ یا محمد، میرے والدہ پکارتی کہ یا محمد، اور میں نماز توڑ کے ان کو پاس جاتا، میں نماز توڑ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے کہ اللہ کی والدہ وفات پائی، اور بہت دردمند واقعہ ہے کہ راستے میں آ رہے ہیں اور ایمن ساتھ ہے، اور وہی راستے میں والدہ فوت ہو جاتی ہے، اور ایک چھوٹا بچہ 6 سال کا بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ موت کیا ہے، اور ادھر جو ہے اس کو دفناتے ہیں۔ اور ایمن فرماتی ہے کہ میں تھوڑا سے آگے گئی، میں نے پیچھے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے 6 سال، اس کو کیا پتہ ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ میرے والدہ میرے ساتھ تھی، یہ کیسے زمین کے اندر دفنائے اس کو، اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے مقام سمجھایا، والدین کے مقام سمجھایا، تم ان کو قدر دو، عزت دو۔ پھر یہ والدین جب نہ ہو پھر بچے پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعہ بہت دردمند واقعہ ہے، انسان جو ہے دل سے خفا ہو جاتے ہیں واقعے کو سنتے ہیں۔ اس لیے بچوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی بہت قدر کریں، بہت عزت کریں۔ آج کل بچے جو ہے وہ موبائلوں میں، کمپیوٹر میں، آئی پیڈ میں، ادھر ادھر چیز میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ اپنے والدین کے پاس جائے، اپنے والدین کے پاؤں دبائے۔ پرانے زمانے میں بچے آتے تھے، والدین کے ساتھ بیٹھتے تھے، واقعہ سنتے تھے، والدین کے پاؤں دباتے تھے، والدہ سے پوچھتے تھے کوئی چیز لاؤں، کوئی چیز ضرورت ہے، تو والدین تو نہیں کہتے کہ چیز لاؤ، لیکن والد خوش، والد خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کل کے بچوں سے میں درخواست کرتا ہوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، تو والدین کی بہت قدر کرو۔ دنیا کی جتنی نعمتیں، خاص کر بیوی یا دیگر رشتہ دار ہیں، سب مل جاتے، لیکن والدین پھر نہیں ملتی، تو اس لیے اپنے والدین کی بہت قدر کرو، بہت عزت کرو۔ جن لوگوں کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم سب کے لیے اللہ توفیق دے کر ان کی دعائیں کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی آخرت کے تمام مراحل اللہ سمجھائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد